بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وكل بقبري ملكا أعطاه أسماع الخلائق فلا يصلي علي أحد إلى يوم القيامة إلا أبلغني باسمه واسم أبيه هذا فلان ابن فلان قد صلى عليه. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کر رکھا ہے جس کو ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قدرت عطا فرما رکھی ہے. پر جو شخص مجھ پر قیامت تک درود بھیجتا رہے گا وہ فرشتہ مجھ کو اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر درود پہنچاتا ہے کہ فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ پر درود بھیجا ہے. فائدہ: علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدی میں بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اس میں اتنا اضافہ ہے کہ فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ پر درود بھیجا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ جل شانہ اس کے ہر درود کے بدلے میں اس پر 10 مرتبہ درود یعنی رحمت بھیجتے ہیں. ایک اور حدیث سے یہ مضمون نقل کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو ساری مخلوق کی بات سننے کی قوت عطا فرمائی ہے. وہ قیامت تک میری قبر پر متعین رہے گا. جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجے گا تو وہ فرشتہ اس شخص کا اور اس کے باپ کا نام لے کر مجھ سے کہتا ہے کہ فلاں نے جو فلاں کا بیٹا ہے آپ پر درود بھیجا ہے. اور اللہ جل شانہ نے مجھ سے یہ ذمہ لیا ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ جل شانہ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجیں گے. ایک اور حدیث سے بھی یہی فرشتہ والا مضمون نقل کیا ہے اور اس کے آخر میں یہ مضمون ہے کہ میں نے اپنے رب سے یہ درخواست کی تھی کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجے. حق تعالی شانہ نے میری یہ درخواست قبول فرما لی. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود یعنی رحمت بھیجتے ہیں اور ایک فرشتہ اس پر مقرر ہوتا ہے جو اس درود کو مجھ تک پہنچاتا ہے. ایک جگہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص میرے اوپر جمعہ کے دن یا جمعہ کی شب میں درود بھیجے اللہ جل شانہ اس کی 100 حاجتیں پوری کرتے ہیں اور اس پر ایک فرشتہ مقرر کرتے ہیں جو اس کو میری قبر میں مجھ تک اسی طرح پہنچاتا ہے جیسے تم لوگوں کے پاس ہدایہ بھیجا کرتے ہو. اس حدیث پر یہ اشکال نہ کیا جائے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک فرشتہ ہے جو قبر اطہر پر متعین ہے جو ساری دنیا کے صلاۃ و سلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا رہے. اور اس سے پہلی حدیث میں آیا تھا کہ اللہ کے بہت سے فرشتے زمین میں پھرتے رہتے ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک امت کا سلام پہنچاتے رہتے ہیں. اس لیے کہ جو فرشتہ قبر اطہر پر متعین ہے اس کا کام صرف یہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک امت کا سلام پہنچاتا رہے. اور یہ فرشتے جو سیاحین ہیں یہ ذکر کے حلقوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں اور جہاں کہیں درود ملتا ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں. اور یہ علم مشاہدہ ہے کہ کسی بڑے کی خدمت میں اگر کوئی پیغام بھیجا جاتا ہے اور مجمع میں اس کو ذکر کیا جاتا ہے تو ہر شخص اس میں فخر اور تقرب سمجھتا ہے کہ وہ پیغام پہنچائے. اپنے اکابرین اور بزرگوں کے یہاں یہ منظر بارہا دیکھنے کی نوبت آئی. پھر سید الکونین فخر الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ کا تو کیا ہی پوچھنا، اس لیے جتنے بھی فرشتے پہنچائے برمحل ہے. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد
تشریف رہے تھے۔ اللہ جل جلالہ و من والہ ہمارا یہ درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور اللہ جل جلالہ اپنے رحم و کرم سے ہمیں زیادہ سے زیادہ مالا مال فرمائے۔ ابھی آپ نے حدیث سنی، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتہ مقرر کر رکھا ہے اور اس فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قدرت عطا فرما رکھی ہے، ایسی طاقت عطا فرما رکھی ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کسی جگہ سے بھی اگر کوئی درود بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ کو پتہ چل جاتا ہے، اس کو معلوم ہو جاتا ہے اور وہ اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پڑھنے والے کا اور درود پڑھنے والے کے والد کے نام کے ساتھ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانا جو فلانے کا بیٹا ہے اس نے آپ کے اوپر یہ درود بھیجا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ اور دوسری حدیث جو ذکر کی گئی اس میں یہ بتایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل کی جاتی ہیں۔ دوسری حدیث بیان کی گئی اس میں 100 کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ پھر اس کے علاوہ ایک دوسرے فرشتے کے متعلق بھی ذکر کیا کہ ایک فرشتہ ہے کہ جہاں کہیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پڑھا جاتا ہے وہ فوراً اس کو پتہ چل جاتا ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس درود کو پہنچاتے ہیں۔ تیسری بات یہ بھی بتائی گئی کہ اللہ جل جلالہ و من والہ نے کچھ فرشتے ایسے مقرر کر رکھے ہیں جو دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں اور تلاش کرتے رہتے ہیں کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی باتیں ہو رہی ہے، کہاں قرآن کی باتیں ہو رہی ہے، کہاں حدیث کی باتیں ہو رہی ہے، کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ اور جب وہاں ہم کو مل جاتا ہے تو وہ سب کو جو لائن میں لگے ہوئے سب کو بلاتے ہیں کہ جس کو تم تلاش کر رہے ہو وہ تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سارے فرشتے وہاں پر آ کر جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث بھی تمہارے سامنے آگے سے مرتبہ ذکر کی گئی اور یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مقدس کے پاس ایک فرشتہ مقرر کیا ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی طاقت دے رکھی ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں سے بھی کوئی درود پڑے گا فوراً اس فرشتے کو معلوم ہو جائے گا اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گا۔ بہرحال آج جو خاص نئی بات بتانی ہے، حضرت شیخ مبارکہ مرتضی فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے بہت سی جگہ دیکھا، خود حضرت شیخ مبارکہ مرتضی فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے بزرگ گزرا ہے، حضرت شیخ کے ساتھ ان کو بہت زیادہ تعلق بھی تھا اور رائے پور میں بڑی خانقاہ چلتی تھی اور بہت سارے لوگ وہاں جمع ہوتے تھے۔ ایسے بزرگوں کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنے لوگ آ جاتے ہیں کہ حضرت کے پاس جانا یا حضرت کے سلام کرنا وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے، موقع ہی نہیں ملتا، سمجھنا گئے تو لوگ تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی ایسا موقع آ جائے، کوئی ایسا طریقہ معلوم ہو جائے، کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے کہ ایسے بڑے مجمع میں حضرت کے آئے اور حضرت کے پاس جانے کا موقع مل جائے۔ تو اس وقت میں حضرت کے یہاں یہ دستور تھا کہ جو لوگ رائے پور جانا چاہتے وہ سہارنپور سے ہو کر جایا کرتے تھے اور سہارنپور میں ہو کر شہر رہتے تھے اور اس وجہ سے حضرت شیخ سے وہ ملاقات کر کے جایا کرتے تھے۔ ویسے حضرت کے یہاں تو صبح 7:30 سے 11 بجے تک کسی بھی بڑے سے بڑا آدمی آ جائے تو ہمیں اس کو ملاقات کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ اس وجہ سے کہ وہ وقت حضرت کی تشریفات کا تھا، ابھی اس کی کتابیں لکھنے کا وقت تھا، اس وجہ سے کسی کو اجازت نہیں تھی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت کی خانے کے ناظرین تھے مولانا نصیر الدین صاحب، وہ آئے اور آ کر کہا کہ مولانا حبیب الرحمان صاحب کیا رائے پور جا رہے ہیں اور وہ سلام کے لیے آئے ہیں، ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ حضرت
ایسی سمجھ ہے کہ وہاں حبیب الرحمان صاحب بڑے اونچے لوگوں میں ہیں، رائے پور میں بھی ان کا اونچا مقام ہے، تو اس ہوتا ہے کہ وہ کوئی بات تو کریں گے نہیں، وعلیکم السلام مسافہ کریں گے اور مسافہ چلے جائیں گے۔ اگر میں مسافہ نہیں کرتا ہوں اور وہاں جا کر انہوں نے رائے پور میں پوچھا اگر حضرت سیکٹر میں کیا ہے، کہا کہ ملنے کو گیا تو لیکن ملنے نہیں دیا گیا یا ملے ہی، تو کہا ہمارے لیے اگر اچھا نہیں لگے گا، اس لیے میں نے من رسی کو کہا کہ بلا دو اور ملاقات کی اور ملاقات کرتے جس وقت حضرت کے پودے رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو ظاہر بات ہے کہ بہت پورا مجمع بڑا ہوا تھا اور حضرت کے پاس جانے کا، حضرت کے پاس پہنچنے کا، حضرت کو سلام کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا تھا، لیکن کہا کہ میں نے کہا کہ حضرت میں سہارنپور سے آیا ہوں، حضرت شیخ کا ایک پیغام ہے، تو کیونکہ حضرت شیخ کے ساتھ تعلق تھا اس لیے حضرت رائے پور نے کہا کہ میں جگہ پہ بلا رہا کیا ہے، کون ہے، کیا ہے، انہوں نے اور کہا کہ اس طریقے سے ہمیں جگہ بن جایا کرتی تھی، اس وجہ سے ہم جاتے ہوئے بھی حضرت شیخ سے پھر ملاقات کر کے جاتے ہوئے حضرت حضرت کو ہمارا سلام کہنا، دعا کی درخواست کرنا، تو ہم وہاں سے کہتے ہیں کہ حضرت شیخ نے آپ کو سلام پیش کیا ہے، تو کہنا کہ اس کو بلا ہوا کام ہے کیا کرے کہتے تھے، وہ سارے پڑھنے پوچھتے تھے اور اس میں ہمیں حضرت کی خدمت میں بیٹھنے کا موقع مل جایا کرتا تھا، اور میں تو اس کو حضرت شیخ نمبر مرتبہ میں یہاں پر اشارہ ذکر کیا اور ذکر کرنے کے بعد بتایا کہ دیکھو بڑوں کی مجلس میں بڑوں کے یہاں پر تمہارا تذکر آ جائے، تمہاری یاد آ جائے، تمہارا نام آ جائے، اس کے لیے ہم کتنی کوششیں کرتے ہیں، جیسے کبھی تمہارے سامنے ذکر کیا گیا، اب حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تمہارا نام، تمہارے باپ کا نام لے کر فرشتہ ذکر کرتا ہے، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی مہربانی ہے، کتنی بڑی اچھی چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں فرشتہ ہمارا نام لے کرتا ہے کہ پرانا جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ کے اوپر ضرور بھیجا ہے، اس نے آپ کے اوپر سلام بھیجا ہے۔ اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں وہ اور ہے، اللہ کی طرف سے 10 گنا ملتا ہے وہ اور ہے، اللہ کی طرف سے 100 گنا ملتا ہے وہ اور ہے۔ یہ بہت ساری فضیلت والی چیزیں ہیں اور اس میں یہاں پر یہ بتایا گیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بڑوں کے یہاں پر ہمارا نام بھی آ جائے، ہمارا تذکرہ بھی آ جائے، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا مقام ہوتا ہے۔ تو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک مجلس میں ہو، تمہارے والد کا نام حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک مجلس میں لیا جائے، تو پھر آسان صورت یہی ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پڑھنے کا اہتمام کرو، جتنا زیادہ اہتمام کرو گے اتنا نام حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اور اس کے علاوہ فرشتوں کی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے آسمان پر ہوں گے سب کے سامنے وہ فرشتہ کہے گا کہ جامعہ کی مسجد میں فلانی جگہ پر آپ کے اوپر فلاں نے درود پڑھا ہے اور سلام بھیجا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے اور کتنی بڑی خوشی کی بات ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کسی جگہ پر کوئی اچھے اور یہ علم مشاہدہ ہے کہ کسی بڑے کی خدمت میں اگر کوئی پیغام بھیجا جاتا ہے اور مجمع میں اس کو ذکر کیا جاتا ہے، مجمع میں اس کو ذکر کیا جاتا ہے تو اس آدمی کے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ بھائی دیکھو مجمع میں تمہارا نام لیا گیا، تمہارا پیغام پڑھا گیا، تمہارا خط پڑھا گیا، تمہاری بات پڑھی گئی، تمہارا نام کا اعلان کیا گیا، تو آدمی کو کتنی مسرت ہوتی ہے۔ یہ تو دنیا کی مجلس ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات ہے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم گھومے گا آپ کا تذکرہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہمارا نام لیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہمارے والدین کا نام لیا جائے، تو وہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس وجہ سے ہمیں زیادہ سے زیادہ شروع شریف کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص کر کے جمعہ کا دن اور جمعہ کی رات، اور یہ جو وقت ہے وہ بہت ہی زیادہ قیمتی ہے۔ حضور جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے، اس وجہ سے اس دن میں سارے رسولوں کے سردار کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، یہ بہت ہی زیادہ پریم خیال ہے۔
اس وجہ سے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے. یہ رات ابھی ہے تو ختم ہو گیا پورا کرنے کے لیے. تو ہر شخص اس میں فخر اور تقرب سمجھتا ہے کہ وہ پیغام پہنچائے. اپنے اکابرین اور بزرگوں کے یہاں یہ منظر بارہا دیکھنے کی نوبت آئی. پھر سید الکونین فخر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ کا تو پوچھنا ہی کیا، اس لیے جتنے بھی فرشتے پہنچائے برمحل ہیں. اس وجہ سے اگر ایک فرشتہ پہنچا ہے دوسرا فرشتہ پہنچا دے، اصل میں سوال ہوتا تھا کہ ایک فرشتہ جو فخر کے پاس ہے وہ تو پہنچا ہی رہا ہے، تو کہنا کہ نہیں ملائکہ سیاحین بھی پہنچاتے ہیں، دوسرے بھی پہنچاتے ہیں، تیسرے بھی پہنچاتے ہیں. اس لیے کہ بڑوں کی مجلس میں ایک اپنے آپ کو بھی پہنچانے کا ایک اعزاز ہوتا ہے. اس وجہ سے وہ فرشتوں کی بھی مسرت ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی خوشی ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. ابھی تقریباً 5-7 منٹ باقی ہے اذان میں. اس وجہ سے آخری وقت ہے، اس وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور دعا کا اہتمام کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.